بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی، الدرس الثانی، کسرۃ من الخبز۔ الدرس الثانی کی تیسری اور آخری کڑی ہے۔ عبارت سنیں، خوب توجہ سے سنیں اور پھر آپ بھی بار بار عبارت پڑھیں۔ وَكَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَنِي إِلَى شَيْءٍ مُدَوَّرٍ مِنَ الْحَجَرِ فِيهِ ثَقْبٌ وَكُنْتُ أَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا شَدِيدًا كَرِيهًا وَجَعْجَعَةً فَأَلْقَانِي فِيهِ فَطَحَنَنِي طَحْنًا هَلْ تَعْرِفُ اسْمَهُ يَا سَيِّدِي؟ ذَلِكَ هُوَ الطَّاحُونُ أَوِ الرَّحَى فلما صرت دقيقا أخذني الخباز ووضعني في معجنة وغمرني بالماء النقي وغمزني حتى صرت عجينا فصنع مني كرة هنالك جاءت المصيبة فقدحاني على حديد محمى تسمونه الطابق. لا تسأل يا سيدي عن ألمي واحتراقي فقد التويت وانكمشت ولكن الخباز لم يرحمني ولم يرق لي حتى كنت رقاقا. كل ذلك في سبيلك يا سيدي. كنت أشقى لنعيمك وأتعب للذتك وأنتقل من طور إلى طور لتأكل هنيئا وتشبع. أفلا يحسن بك أن تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين. وكان أشد من ذلك كله أن رجلا، یہ جملہ دیکھیں، كان أشد من ذلك كله، اشد اسم تفضیل ہے جس کے بعد من عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ اسم تفضیل کے جو 3 طریقے ہیں اس کے استعمال کے مشہور، ان میں سے ایک ہی ہے کہ من کے ساتھ اس کا استعمال ہو، تو یہاں اشد من کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور یہ اشد کانا کی خبر ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہے اور اس کا اسم ہے ان رجلا حملنی۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اگلے جملے کے ساتھ مل کر کے مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے، پھر یہ کانا کا اسم، کانا کی خبر، فعل کا مفعول بھی، کہیں فعل کا فاعل وغیرہ وغیرہ واقع ہوتا ہے، یعنی جملے کا جز بنتا ہے، اگلے جملے کو یہ مفرد کے حکم میں بنا دیتا ہے۔ تو کان اشد من ذلک کلہ، اشد کے معنی سخت، سخت ہے، اس سب سے زیادہ سخت تھا۔ حملنی، حمل یحمل حملا الی کذا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا، نقل ینقل الی کذا اور حمل یحمل الی کذا یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ شیء مدور، گول چیز کو کہتے ہیں۔ ثقب جمع ثقوب، سوراخ کو کہتے ہیں۔ ثقب جمع ثقوب، سوراخ یا چھید۔ کریہن ناگوار مکروہ چیز کو، صوتاً شدیداً کریہن سخت اور مکروہ آواز۔ جعجعتن کے معنی گڑ گڑاہٹ، گڑ گڑاہٹ جو چکی کے چلنے سے، چکی کے دونوں پارٹوں کے رگڑ کھانے سے جو گڑ گڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو جعجعتن کہتے ہیں۔ القی یلقی القاء فالقانی فیہ، القی یلقی القاء ڈالنا۔ طحن یطحن طحنا کے معنی پیسنا، آٹے کو پیسا جاتا ہے۔ طحنت القمح، گیہوں پیسا میں نے۔ اطحن القمح، گیہوں پیس دیجئے۔ چکی کو طاحون یا رحن کہتے ہیں۔ الطاحون او الرحى چکی کو کہتے ہیں۔ طحن یطحن سے ہی طاحون بنا ہے جس کے معنی پیسنے والا، اور رحى کے معنی بھی چکی ہے۔
फलम्मा सिरतु दक़ीक़न, दक़ीक़ आटे को कहते हैं, खुश्क आटा जो होता है उसे दक़ीक़ कहते हैं। और जब उसे गौंद दिया जाता है पानी डाल करके तो गौंदा हुआ आटा अजीन कहलाता है। फलम्मा सिरतु दक़ीक़न अख़ज़नी अल-ख़ब्बाज़, लम्मा सिरतु दक़ीक़न ये शर्त है और अख़ज़नी अल-ख़ब्बाज़ ये उसकी जज़ा है। पहले सबक में मैंने बताया था कि लम्मा अपने शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल माज़ी चाहता है। यूँ कहिए कि लम्मा के साथ फ़ेल माज़ी का गहरा रिश्ता है। ये शर्त और जज़ा के लिए आता है, शर्त भी फ़ेल माज़ी होगा और जज़ा भी फ़ेल माज़ी होगा। लम्मा दखलतुल मस्जिद रअयतुल मुअल्लिम युसल्ली, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस्ताद को नमाज़ पढ़ते हुए मैंने देखा। तो इसे यूँ कहेंगे लम्मा दखलतुल मस्जिद रअयतुल मुअल्लिम युसल्ली। ववदअनी फ़ी मिअजनतिन, मिअजनतुन उस कुंडे को कहते हैं, बड़ा कुंडा जिसमें आटा गूंदा जाता है। वग़मरनी बिलमाइ नक़ी, ग़मर यग़मुरु के माना भर देना, यहाँ साफ पानी डालना या साफ पानी के साथ मुझे मिला दिया। अलमाउन नक़ी साफ सुथरा पानी। गमज़नी, गमज़ यग़मिज़ु के माना है दबाना या गोंदना, हाथों से कुचलना। जैसे आटा गूंदा जाता है, आटा गूंदते वक्त आटे को दबाया जाता है दोनों हाथों से ताकत से, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ गमज़ यग़मिज़ु। हत्ता सिरतु अजीन, अजीन गूंदे हुए आटे को कहते हैं जो पानी के साथ मिला दिया जाए और खूब अच्छी तरह रौंद कर कुचल कर हाथों से गौंद दिया जाए। फसना मिन्नी कुरातन, कुरातन गेंद को या टिकिया को कहते हैं, आमतौर से गेंद को कहते हैं कुरातन। हुनालिका जाअतिल मुसीबतु, हुनालिका वहाँ, और यहाँ हम तर्जमा करेंगे इसका तब, तब। हुनालिका का तर्जमा असल वहाँ हुआ करता है और कई मर्तबा इसका तर्जमा तब भी होता, तब। फ़क़द दहानी, दहा यदहु, दहवन इसके माना फैलाना, दहा यदहु दहवन के माना फैलाना। हदीदुन मुहमन, हदीद लोहे को कहते हैं, मुहमन गर्म किया हुआ, गर्म लोहे पर फैला दिया। तुसम्मूनहु ताबक, ताबक तवा जिसे तुम तवा कहते हो। ला तसल या सय्यदी अन अलमी वहतिराक़ी, अलम दर्द को कहते हैं, इहतिराक़ जलन को कहते हैं। इहतरक़ यहतरिक़, इहतिराक़न माना जलना। फ़क़द इल्तवैतु, इल्तवा यल्तवी इल्तिवाअन इसके माना ऐंठना या सुकड़ जाना। वनकमशतु, इनकमश यनकमिशु के माना सुकड़ जाना। वलकिन्नल ख़ब्बाज़, ख़ब्बाज़ नानबाई को कहते हैं। लम यरहमनी, रहिम यरहमु रहमन, रहमतन के माना रहम खाना है, तरस खाना। वलम यरिक़ ली, रक़ यरिक़ के माना नरम होना। लम यरिक़ ली इलाम के साथ इस्तेमाल होता है। लम यरिक़ फुलानुन ली, फुला ने मुझ पर तरस नहीं खाया, फुलां को मुझ पर तरस नहीं आया। हत्ता कुन्तु रिक़ाक़न, रोटी को, पतली रोटी चपाती को रिक़ाक़ कहते हैं। कुल्लु ज़ालिका फ़ी सबीलिका या सय्यदी, कुल्लु ज़ालिका फ़ी सबीलिका या सय्यदी। फ़ी सबीलिका का तर्जमा है आपकी खातिर, ये सब कुछ आपकी खातिर हुआ, आपके लिए हुआ। देखिए फ़ी सबीलिका ये बेहतरीन ताबीर है, लफ्ज़ सीधा सादा है, बहुत मर्तबा सुना होगा अपने सबील का लफ्ज़, मगर जिस माना में यहाँ खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है उस माना में बर मौका इस्तेमाल करना, यही असल कमाल की चीज़
ہوتی ہے اور یہی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. خالص لفظوں کو اور لفظوں کی معانی کو یاد کر لینا یہ اصل نہیں ہوتا. لفظ کو یاد کرنا اور پھر وہ کس موقع پر کس طرح استعمال ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے. کنت اشقا لنعیمک، شقی یشقا کے معنی ہوتا ہے مشقت جھیلنا، تکلیف اٹھانا، برداشت کرنا، کوئی مشکل کام، کسی مشکل کام سے گزرنا. نعیم راحت، عیش و عشرت. اتعب، تعب یتعب معنی تھکنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا. للذتک، لذت معنی لذت. انتقل، انتقل ینتقل کے معنی منتقل ہونا. من طور الى طور، طور حالت کو کہتے ہیں، جمع اس کی اطوار آتی ہے. لتأکل ہنیئا، تاکہ آپ مزے سے کھائیں. لتأکل ہنیئا، تاکہ آپ مزے سے کھائیں. ہنیئا، کلو ہنیئا. اشربو ہنیئا، مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو. ایسے موقع پر یہ لفظ ہنیئا استعمال ہوتا ہے. وتشبع، شبع یشبع کے معنی پیٹ بھر لینا، پیٹ بھر کر کھا لینا، پیٹ بھر لینا. افلا یحسن بک ان تقول، کیا آپ کے لیے مناسب نہیں. یحسن بک، دیکھیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. حسن یحسن ہے، یہ حسن یحسن. یحسن بک آپ کے لیے مناسب ہے، آپ کے لیے بہتر ہے. یحسن بک ان تجتہد، آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ محنت کریں. یحسن بکم ان تجتہدوا، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ سب محنت کریں. یحسن بکم ان تکتبوا مقالا کل اسبوع، آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ ہر ہفتے ایک مقالہ لکھیں، ایک مضمون لکھیں. الحمد للہ الذی اطعمنی، اطعم یطعم اطعاما کے معنی کھلانا، کھانا کھانا. اس کے لیے عام طور سے لفظ اکل یاکل استعمال ہوتا ہے، مگر کھلانے کے لیے اکل یاکل کا مزید فی یعنی باب افعال یا تفعیل وغیرہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہی لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے. اطعم یطعم اطعاما، کھلانا. سقا یسقی سقیا، پلانا. سقا یسقی سقیا، پلانا. وجعلنی من المسلمین. اب پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، خوب اچھی طرح سے ترجمے کو سمجھیں. ترجمہ جتنا غور سے سمجھیں گے، یاد کریں گے، محنت کریں گے ترجمے پر، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بہت اہم چیز ہے ترجمے کو سمجھنا. وکان اشد من ذلك كله ان رجلا حملني الى شيء مدور من الحجر. ان سب چیزوں سے مشکل یہ ہوئی کہ ایک آدمی مجھے پتھر کی ایک گول چیز کے پاس اٹھا کر لے گیا جس میں سوراخ تھا. ان رجلا حملنی، ایک آدمی مجھے، ان رجلا نکرہ اس لیے ترجمہ کریں گے، ایک آدمی مجھے پتھر کی ایک گول چیز کے پاس اٹھا کر لے گیا جس میں سوراخ تھا. وکنت اسمع له صوتا شدیدا کریہا وجعجعتا، اور میں اس کی سخت مکروہ آواز اور گڑ گڑاہٹ سن رہا تھا. اور میں اس کی سخت مکروہ آواز اور گڑ گڑاہٹ سن رہا تھا. فالقانی، چنانچہ اس نے مجھے اس کے اندر ڈال دیا، اس سوراخ میں ڈال دیا. فطحننی طحنا، اس نے مجھے پیس ہی ڈالا. فطحننی طحنا، اس نے مجھے پیس ہی ڈالا. هل تعرف اسمه یا سیدی، جناب آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ ذلك هو الطاحون او الرحا، وہی چکی، وہی چکی. طاحون رحا عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. فلما صرت دقیقا، پھر جب میں آٹا بن گیا، اخذنی الخباز، تو مجھے نان بائی نے لیا اور مجھے کونڈے میں رکھا. وغمرنی بالماء النقی، اور مجھے صاف پانی کے ساتھ ملایا. وغمزنی، اور مجھے دبایا یا روندا، ہاتھوں سے کچلا. حتی صرت عجینا، یہاں تک کہ میں گندھا ہوا آٹا بن گیا. فصنع منی کرتن، تب اس نے مجھ سے ایک ٹکیا بنائی. ہنالک جاءت المصیبت، وہاں مصیبت آئی یا تب بڑی مصیبت آئی. فقد دہانی،
کیونکہ اس نے مجھے گرم لوہے پر پھیلا دیا جسے تم توا کہتے ہو، تسمونہ طابقہ، جسے تم توا کہتے ہو۔ سما یسمی تسمیتن کے معنی نام رکھنا یا نام لینا، تو کہنا یا کہلانا اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سما یسمی، تم اسے یوں کہتے ہو، تسمونہ ہکذا، تسمونہ طابقہ، جسے تم توا کہتے ہو۔ لا تسل یا سیدی عن المی واحتراقی، جناب آپ میرے درد اور میری جلن کے بارے میں مت پوچھئے، فقد التویت وانکمشت، کہ میں اینٹ گیا اور سکڑ گیا۔ ولیکن الخباز، مگر نان بائی نے مجھ پر رحم نہ کیا، ولم یرق لی، اور میرے حال پر ترس نہ کھایا، حتی کنت رقاقا، یہاں تک کہ میں چپاتی بن گیا۔ کل ذلک فی سبیلک یا سیدی، یہ سب کچھ جناب آپ کی خاطر ہوا ہے، یہ سب کچھ جناب آپ کی خاطر ہوا ہے۔ کنت اشقی لنعیمک، میں آپ کی راحت کے لیے مشقت جھیلتا رہا، دکھ درد سہتا رہا، واتعب للذتک، اور آپ کی لذت کے لیے میں محنت کرتا رہا یا تھکتا رہا یا مشقت اٹھاتا رہا، اور ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہا۔ لتأکل ہنیئا، تاکہ آپ مزے سے کھائیں اور پیٹ بھر کر کھائیں، وتشبع، اور پیٹ بھر کر کھائیں۔ افلا یحسن بک ان تقول، جناب کیا آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کھا کر یوں کہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ دعا کی جو دعا نہیں، ہم عام طور سے محاورے میں اس کو دعا کہتے ہیں، ورنہ یہ تو شکر کے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ خیر، بہترین طور سے تعلیم دی گئی ہے اس میں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شاکر بن سکیں، اللہ تعالیٰ کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکیں۔ خیر، آپ اس عبارت کو بار بار پڑھیں، اور جس طرح پچھلے اسباق میں سوالات بنائے گئے ہیں اسی طرح ہر جملے سے سوال بنائیں، حل لگا کر کے، من لگا کر کے، کیف لگا کر، این لگا کر، من این لگا کر، یہ سب الفاظ لگا کر کے آپ سوالات بنائیں۔ سب سے اہم چیز ہے عبارت کو 50 مرتبہ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے الفاظ جو مشکل ہیں، نئے ہیں آپ کے لیے، وہ رٹ کے یاد کریں، اور پھر تیسرے نمبر پہ سوالات بنائیں، جملے بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔